آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو ذرا. بات یہ ہے کہ یہ جو 9 کا عدد ہے، بڑی بڑی شفتیں آپ نے، یہ جس ہستی کے نام کا عدد ہے اس ہستی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ عدد 9 جو ہے یہ سیدہ کائنات کا ہے. اور گرامی قدر یہ وہ 9 ہے جو تقسیم نہیں ہوتا، اس کو توڑا نہیں جاتا. اگر اس کو ضرب دے کے اس کا حاصل نکالا جائے تو چاہے گنتی 1 سے شروع کر کے دیکھ لیں اور کروڑوں تک جائیں، 9 ہی آپ کو اس کا جواب نظر آئے گا. تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکھ لیں، 9 کو 1 سے ضرب دیں تو 9، 2 سے ضرب دیں تو 18، اور 1 اور 8 پھر 9، 3 سے ضرب دیں 27، 2 اور 7 9، 4 سے ضرب دیں 36، 3 اور 6 9، 5 سے ضرب دیں 45، 4 اور 5 پھر 9. ٹھیک ہے، آگے 6 سے ضرب تو 54، 5 اور 4 پھر 9، 7 سے ضرب دیں تو 63، 6 اور 3 پھر 9، 8 سے ضرب دیں تو 72، 7 اور 2 پھر 9، 8 سے ضرب دیں ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول ماشاءاللہ. اور جی کہاں تک پہنچے؟ 8 سے ضرب دیں، 9 کو 8 سے ضرب دیں تو کتنے ہو گئے؟ 81، 8 اور 1 پھر 9، 9 سے ضرب 9 کو 9 سے ضرب دیں 81، پھر 8 اور 1 9، پھر 9، 10 سے ضرب دیں تو 90، صفر کی طاقت نہیں. اچھا یہ ادھر محدود نہیں ہوتا، یہ چلتا جاتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں یہ وہ ہے. چلو 10 تک تو ٹھیک ہے، آگے 11 کا ایک ذرا حصہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر آپ چلتے ہیں. 11 سے ضرب 9 کو 11 سے ضرب کتنے ہو گئے؟ 99، اور 9 اور 9 کو جمع کرو تو 18، 1 اور 8 پھر 9. ٹھیک ہے، اچھا پھر 12 سے ضرب دو تو 108، صفر کی طاقت نہیں ہے، 1 اور 8 پھر. یہ گنتی 9 کی، 9 خود تو تقسیم کرے گا مگر خود نہیں ہو. یہ عدد کسی عام ہستی کا نہیں ہے، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا. قبلہ یہ میں شہر مدینہ پاک میں ارسادرات سے حاضری ہوتی، ہر سال حاضری ہوتی، اور میں نے وہاں جا کے اس 9 کی تحقیق شروع کی تو مجھے وہاں بھی یہ 9 نظر آیا. اور یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہونا ہی ہے. جب آپ جائیں تو مسجد نبوی کے سارے دروازے ان کے نمبر گنتے جائیں، گنتے جائیں، گنتے جائیں، مگر جب سیدہ کائنات کی چوکھٹ والا دروازہ آتا ہے تو اس دروازے کا نمبر ہے 36. اور جب آ جاتی ہے چوکھٹ سیدہ کائنات تو دروازے کا نمبر ہے 36.
36 اور میں ادھر جا کے پہنچا تو پھر مجھے پتا چلا ادھر سیدہ ہیں، ادھر 36 ہے، یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا، 3 اور 6 ادھر بھی 9 ہی تو نظر۔ تو گرامی قدر یہ ہے وہ 9، اور یہ گنتی کا اختتام، گنتی 1 سے شروع ہوتی 9 پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، ایک آگے جتنی گنتی ہے یہی ہے نا۔ تو گرامی قدر یہ حد نہیں ہو گئی کہ اللہ کے نام سے کائنات کا آغاز ہو رہا ہے اور سیدہ کائنات پہ جا کے ختم ہو رہا ہے۔ اس چوکھٹ پہ جا کے سب کچھ، یہ وہی چوکھٹ ہے جہاں فرشتے آ کے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، فرشتوں کی حد ہے یہ، ہاں یہ فرشتوں کی حد ہے، اس سے آگے میں کہاں لے کے جاؤں، یہ حد ہے فرشتوں کی۔ عابد خیال نہیں سمجھے، ارے آؤ، اسرائیل کبھی نہ اجازت لیتا ہے نہ پوچھتا ہے، جدھر مرضی جائے اس کی کوئی حد نہیں، مگر جب سیدہ کی چوکھٹ پہ آتا ہے تو دستک دیتا رہتا ہے، دستک دیتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن آپ فرماتی رہتی ہیں، پلٹتا رہتا ہے، یہ حد نہیں، یہ ہے سیدہ کائنات، یہ ہے میرے نبی کی بیٹیات۔ صرف اور صرف لفظ 9 جو تھا سامنے آ گیا، میں یہ 9 جو ہے یہ گرامی قدر جیسے حضور کے نام کے عدد جو ہیں وہ 92 بنتے ہیں نا، ہم لکھ دیتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 بے کے سین کے میم کے، اسی طرح لفظ فاطمہ کے، ٹھیک ہے، یہ سارے گنے تو آخری عدد نکالیں تو وہ 9 علم العداد کا جو علم ہے وہ 9، اور اس کو آپ کسی بھی انداز سے دیکھ لیں، پرکھ لیں، حد ہے سیدہ کائنات، کائنات کی حد ہے گرامی قدر، یہ وہ حد ہے کہ حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں۔ یہ ہے بیٹی کی عزت، یہ ہے فاطمہ کی۔ اچھا یہاں میں نبوت کا عہدہ نہیں ڈسکس کر رہا، یہاں میں رسالت نہیں پڑھ رہا، یہاں میں باپ کا کردار آپ کے ساتھ، یہاں میں باپ پڑھ رہا ہوں، باپ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو بھی یہ حضور کھڑے ہو گئے تو کیا سیدہ کائنات حضور سے بڑھ گئی، حضور نے استقبال کیا۔ میں یہاں بالکل نبوت کا عہدہ نہیں پڑھ رہا، میں رسالت نہیں پڑھ رہا، میں یہاں باپ کا کردار آپ کے سامنے، اور یہ عرب کا وہی معاشرہ تھا کہ جو بیٹی کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے، سر پہ پیار دینا پسند نہیں کرتے، یہ وہی عرب کا معاشرہ تھا کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا گیا، یہ وہی تو معاشرہ تھا کہ باپ پہاڑ پہ چڑھ کے نیچے بیٹی کو پھینکتا، نفرت کرتے تھے اسی معاشرے میں۔ پھر حضور کا کردار باپ کی صورت میں ایسا نظر آیا کہ ادھر سے فاطمہ آتی تھی، ادھر سے حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، ادھر سے سیدہ چلتی تھی، ادھر سے حضور چلتے تھے۔ ان مکے والوں کو بتا دیا کہ جن سے تم نفرت کرتے ہو اس بیٹی کی عزت اور مقام، اصل میں یہ کردار ہے۔ اور پھر ماتھا چومتے تھے حضور، ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے، اور پھر وہ باپ اس معاشرے میں جو بیٹی سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ گھر سے نکال دیتے تھے۔ آؤ دیکھو حضور نے ایسا کردار دکھایا کہ اپنی کرسی سیدہ کو دے جاتے اور خود سامنے بیٹھ جایا کرتے، خود سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا یہ ہے سیدہ فاطمہ، یہ ہے میری بیٹی۔ اور یہ بیٹی بھی ایسی ملی، بیٹی بھی رب نے ایسی کی کہ مکے والوں نے، کیونکہ بیٹوں سے وہ پیار کرتے تھے، وہ پیار ہی بیٹوں سے کرتے تھے، بیٹی کو تو میں نے پہلے بتا دیا کیا حال کرتے تھے،
نہ ماں کی عزت، نہ عورت کا بالکل ایک نفرت جیسا وجود تھا اس معاشرے کے سامنے۔ اور جب میرے حضور کے بیٹے حضرت قاسم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے نا، تو مکے کے ایک آس نامی کافر نے مروہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے جب حضور گھر جا رہے تھے تو یہ تانا دیا تھا کہ مسلمانوں کے نبی ابتر ہو گئے۔ بیٹی کی عزت اور وقار کا جذبہ سننے والوں ذرا سنو، وہ کہتے ہیں بیٹا نہیں رہا تو اب نسل بھی نہیں چلے گی، اب دیکھتے ہیں کہ دین آگے کیسے بڑھتا ہے، دیکھتے ہیں کہ چرچا کیسے ہوتا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو سورہ کوثر دے کے بھیجا، کہا محبوب جا میرے محبوب کی بارگاہ میں کہہ کے پریشان نہیں ہونا، یہ بیٹوں پہ ناز کر رہے ہیں نا، انا آتوینا کل کوثر، فصلی لربک وانحر، اور اگلی آیت آج سے لے کے حضور کے ہر دشمن کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ تم میرے مصطفیٰ کو ابتر کہتے ہو، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں انا شانئک ھو الابتر، جاؤ نسل تمہاری نہیں رہے گی۔ اور تم بیٹوں پر ناز کرتے ہو کہ سارا کچھ بیٹے ہی ہیں، دیکھو پھر تمہاری نسل بیٹوں سے چلے گی، تو میں مصطفیٰ کو دے رہا ہوں بیٹی، سب کی نسل بیٹوں سے مگر میرے مصطفیٰ کی نسل بیٹی سے۔ تم بیٹوں کو ترجیح دیتے ہو، دیکھ پھر ذرا میرے مصطفیٰ کی بیٹی، ایسی بیٹی کہیے ذرا سبحان اللہ کہیے ذرا۔ چادروں سے ہاتھ نکال کے سیدہ کائنات کے نام پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، ہاتھ نیچے نہ رکھیں، سبحان اللہ بلند آواز اور اونچی گئی، مل کے کہیے سبحان اللہ۔ ایسے قبلہ بیٹی، کیا بات ہے، اور سب کی نسل بیٹوں سے مگر مصطفیٰ کی نسل بیٹی سے چلی، اور پھر بیٹی بھی ایسے، کسی بھی حوالے سے دیکھ لے، کسی بھی حوالے سے دیکھ لے، کائنات میں سیدہ کائنات کا جوڑی کوئی جوڑی کوئی نہیں۔ مجھے وہ اقبال کا شعر تو نہیں آتا، مگر میں فارسی کا ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، مگر میں یہ بتا دوں کہ اقبال نے کہا کیا تھا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، 9 نومبر ہے نا، آپ کی بھی نسبت، تو آپ نے بھی حد نہیں کر دی، کہا کہ کاش شریعت کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں سیدہ کی چوکھٹ کا طواف بھی کرتا اور سیدہ کی قبر کو سجدے۔ اگر شریعت میرے آڑے نہ، اگر مجھے شریعت کا پاس نہ ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے اقبال کہتا ہے کہ میں سیدہ کے مزار اقدس کا طواف کرتا، یہاں تک تو بات ہو گئی، پھر حد نہیں ہو گئی، کہا کاش سیدہ کی قبر ہوتی اور اقبال سجدے کرتا۔ یہ ہے ڈاکٹر اقبال۔ اور پھر آپ نے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ عیسائی لوگوں نے کچھ موازنہ کیا، تو اقبال نے پھر کہا کہ حضرت مریم وہ تھی جس کو 2 نسبتیں حاصل تھیں، ایک تو وہ نبی کی ماں تھی، ایسا ہی نبی کی ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور دوسری نسبت کہ وہ بیٹی تھی۔ یہ 2 نسبتیں، بیٹی ہونا، کیونکہ جب یہ بات سیدہ کائنات کے حوالے سے تو کہا سیدہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، ایک تو بیٹی ہے نبیوں کے سردار کی، دوسری بیوی ہے ولیوں کے سردار کی، اور تیسری ماں ہے جنت کے سردار۔ اب مجھے ذرا دیکھ لیں، اور اگر اماں حوا کو دیکھو تو اماں حوا کے پاس بھی 2 منصب ہیں، 3 نہیں،
دو منصب. آپ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تو ہیں اور پھر ماں بھی ہیں, مگر وہ بیٹی کسی شاہ جی ادھر حضرت مریم بیوی کسی کی نہیں, ادھر اما حوا توجہ ہے بیٹی کسی کی نہیں ہے, مگر سیدہ کائنات بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار, بیوی ہے تو ولیوں کے سردار, اور ماں ہے تو جنت کے سردار. یہ ہے سیدہ کائنات. اور پھر دیکھیے گرامی قدر آپ بطول بھی ہیں, حد نہیں ہوگی, بطول بھی ہیں. تو اب میرا ان ملاؤں سے سوال ہے کہ جو سیدہ کو بطول تو کہتے ہیں مگر پھر کہیں کہ خطا. پتہ بھی ہے بطول ہے, اور بطول ہمیں جس ہستی نے بتایا ہے نا آپ بطول ہے, وہ حضرت ابو بکر صدیق کی صدیقہ بیٹی حضرت اما عائشہ صدیقہ ہے کہ جس نے بتایا ہے سیدہ بطول ہے. مجھے کہنے دیا جائے جس نے کہا سیدہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ. گرامی قدر یہ حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان کی بھی توہین ہے کہ جو کہے کہ سیدہ کائنات لفظ خطا کا استعمال کوئی کرے, کیونکہ ابو بکر کے گھر سے یہ روایت سامنے آئی ہے کہ سیدہ بطول ہے, اور بطول وہ ہوتی ہے جو ہر عیب سے پاک ہو, چاہے کوئی بھی بات ہو. سیدہ وہ ہے جو ہر عیب سے, ہاتھ اٹھا کے بولو, ہر عیب سے پاک ہے. اور کب بتایا؟ جب 15 رمضان کا دن تھا, قبلہ شاہ جی ظہر کی نماز سیدہ فرماتی ہم نے اکٹھے پڑھی ہے, عائشہ سیدہ فرماتی ہے ہم نے اکٹھے نماز پڑھی ہے. ظہر کی نماز کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں, سیدہ کائنات پردے میں گئی ہیں, گود میں ایک امام آیا ہے جس کو امام حسن کہتے ہیں, جس کو امام حسن کہتے ہیں. سیدہ فرماتی ہیں آپ نے حسن کو اسی وقت اسی جگہ پر رکھا, اسی مصلے پہ رکھا. پتہ چل گیا حسن بھی پاک ہے, مصلی بھی پاک ہے, سیدہ بھی پاک ہے, گھر بھی پاک ہے. یہاں تک نہیں آپ وضو کرنے بھی نہیں گئی, اسی وقت اسی جگہ کھڑے ہو کر نماز عصر ادا کرنا شروع. اسی وقت اسی جگہ پر نماز عصر ادا کی ہے, پھر مغرب ہوئی ہے, کھجور لی ہے, روزہ بھی افطار کیا ہے, نہ مصلی چھوٹا ہے نہ روزہ ٹوٹا ہے. تو یہ صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی نے بتایا ہے کہ سیدہ پاک ہے, بطول ہے. بطول لفظ بطول آپ بطول. میں نہیں کھل کر معنی آپ سمجھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. جو پورا مہینہ نماز بھی پڑھے اور پورے روزے رکھے, اس ہستی کو بطول کہتے ہیں. اور میں نے قرآن سے پوچھا کہ بطول, قرآن نے تو ہاں ہماری بات تو اور ہے, مگر اللہ کے قرآن نے جو بطول کی تشریح کی ہے نا, کمال. 2 دریا ہیں یہ ملے ہیں سورہ رحمان, یہ 2 دریا ملے ہیں
مگر قرآن کہتا ہے یہ ملتے نہیں ہیں. یہ دو ہیں، یہ ملے ہیں مگر یہ ملتے نہیں ہیں. مجال ہے کہ پانی کا قطرہ ادھر سے ادھر چلا جائے یا ادھر سے ادھر آ جائے. یہ دیوار نہیں ہے ان کے اندر مگر یہ جڑے ہوئے ہیں مگر آپس میں نہیں ملتے. یہ عجیب نہیں ہے؟ یہی تو بطول ہے. ملتے بھی نہیں ہیں مگر پھر بھی دو ہیرے ہیں. قرآن کہتا ہے ایک لولو ہے اور دوسرا مرجان ہے. کیسے دریا ہے ملے بھی نہیں اور دو ہیرے، ایک کو لولو اور ایک کو مرجان. یہ تشریح میری نہیں ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی جس کو 72 مرتبہ حضور نے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا. یہ حضور سے پوچھتے رہتے تھے، حضور بتاتے رہتے تھے. یہ حضور سے پوچھتے رہتے تھے، حضور یہ دریا کیا ہے، یہ لولو کیا ہے، یہ مرجان کیا ہے. حضور اسے بتاتے رہتے تھے. پھر اس نے حضور کے بتائے ہوئے جتنے بھی لفظ تھے ان کو تفسیر در منصور میں لکھتے ہوئے یوں کہا یہ جو ایک دریا ہے اس کو سیدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ہاتھ نیچے نہ رہے دوسرے دریا کو مولا علی کہتے ہیں. اور یہ جو لولو ہے اس کو امام حسن کہتے ہیں. اور یہ جو مرجان ہے اس کو حسین کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، لجپال کی آمد. نعرہ حیدری. اچھا ایک اور حدیث سے ثابت کر دے. یہ میں نے قرآن سے ثابت کیا. اب میں حضور کے فرمان سے اور آسان کر دیتا ہوں. مسجد نبی میں حضور بیٹھے تھے. باتیں بڑی پردے کی ہیں، سمجھنا آپ نے ہے. حضور بیٹھے تھے مسجد نبی میں. ایک عورت آئی، اس پر غسل واجب تھا. وہ آنے لگی تو حضور نے فوراً دیکھا، کیونکہ حضور کو تو ہر بات کا علم ہے. حضور تو ایسا ہی ہے نا، حضور تو ہر چیز جانتے ہیں. وہ دور تو پھر وہ دور تھا نا. حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ باکر پورے میں میرے محفل سجائے ہوئے دیوانے میری بیٹی کا ذکر کر رہے ہیں. میرا تو یہ عقیدہ ہے. اور حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ کون کون ہیں جو میری بیٹی کی شان سن کے خوش بھی ہو رہے ہیں اور خوشی کے آنسو بھی بہا رہے ہیں. حضور ایک ایک آنسو کی قیمت جانتے ہیں، ایک ایک لفظ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. پکی بات ہے حضور جانتے ہیں. بدر کا حوال پتہ ہے، حضور نے لائنیں لگائی. ادھر ابو جہل ہوگا، رتبہ ہوگا، امیہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. پتہ چل گیا کہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں. حضور سب کچھ جانتے ہیں. گرامی قدر. اور آگے بڑھتے اور آگے بڑھتے. حضور نے تو اسی لیے کہہ دیا تھا نا، مجھے کرن ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. مدینے میں کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو پوچھا گیا، لوگوں نے جب تشریح کی صحابہ نے تو کسی نے کہا کہ ادھر کرن ہے، تو اس لیے حضور نے کہا. تو واقعی حضور نے اسی لیے بھی کہا کیونکہ ادھر ویسے کرنی رہتا تھا. اور صرف حضور کا اشارہ ایک کے لیے نہیں ہوتا. میرے حضور کا اشارہ محدود نہیں ہوتا، لا محدود ہوتا ہے. اور پھر گرامی قدر میں آپ کو خوشخبری سناتا چلوں کہ جدھر حضور نے سینہ کھول کے بٹن کھول کے کہا مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور وہ کرن بھی ہے اور وہ پاکستان بھی ہے. بالکل ادھر. تو حضور جانتے ہیں، حضور کو سب علم ہے. اچھا میں بات کر رہا تھا مسجد نبوی میں، اور صحابہ سے کہا یہ نہ آئے. اس کو صحابہ نے کہا حضور فرما رہے آپ میں اندر آ سکتے. تو اس نے بھی کہا جب حضور نے کہہ دیا تو میں کون ہوتی، واپس چلی گئی. اچھا صحابہ نے پوچھا آقا اور بھی تو عورتیں آئی تھیں، یا تو ہونا کہ آج عورت کوئی بھی نہیں آئی.
تو پھر سوال بنتا عورت کوئی بھی نہیں، آج صرف مردوں نے ملا اس لیے حضور نے واپس لیا۔ اس سے پہلے بھی تو اور آئیں تھیں، حضور نے ان سے بھی بات چیت کی، مسئلے بتائے، اور جو باتیں کہنی تھی انہوں نے پوچھی، حضور نے بتائی، مگر خاص کر کے اس عورت کو روک دیا۔ تو صحابہ نے عرض کی آقا اس کو کیوں روکا گیا؟ حضور نے فرمایا اس پہ غسل واجب ہو چکا تھا اور وہ بغیر غسل کے آ رہی تھی۔ توجہ ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کیا اس حالت میں کوئی بھی نہیں آ سکتا؟ تو اب حضور نے وہی دو دریا ملتے ہیں ملتے نہیں، جڑے ہیں جڑتے نہیں، دو ہیرے ہیں، ایک لولو ہے ایک مرجان ہے۔ حضور نے فرمایا اس حالت میں، صحابہ نے پوچھا کوئی بھی نہیں آ سکتا بغیر غسل کے؟ کوئی بھی نہیں آ سکتا؟ تیرے اور میرے آقا نے فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اب پتہ چل گیا جو بشریت کے کچھ تقاضے ہیں جو ہر بشر پر لاگو ہیں، مگر 5 ہستیاں یہ وہ ہیں کہ یہ ظاہری طور پہ تو جیسے جبرائیل بشری لباس میں آتا رہا، مگر حقیقت ان کی کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، یا خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے کہ یہ ہے کیا۔ اعلیٰ حضرت کو جو سمجھ آئی بس آپ نے کہہ دیا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے 9 کی حقیقت، یہ ہے سیدہ کائنات فرش پہ اتری فاطمہ بن کر، فرش پہ اتری فاطمہ بن کر، چوم رہے تھے پیار سے سرور، عرش سے دی آواز خدا نے، انا اعطیناک الکوثر۔ اور اس کوثر سے مراد سیدہ کائنات، پکی بات ہے سیدہ کائنات، اور سیدہ کی وجہ سے سارا کچھ ہے۔ پیچھے جتنی بھی باتیں آتی ہیں وہ سیدہ کی وجہ سے آتی ہیں۔ اچھا اب یہ تو یار ایک ذرا مینٹلی طور پہ آپ خود سوچے کہ ادھر بیٹا اللہ لے رہا ہے اور بیٹے کے بدلے، اب پھر بات تو یہی ہے نا کہ لو پھر میں بیٹی دے رہا ہوں اور دیکھتا ہوں پھر یہ بیٹے اپنے میدان میں لے آئیں، ہم اپنی مصطفیٰ آپ کی بیٹی کی شان اتنی ہو، تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ میری سمجھ میں نہیں بات آتی کہ بیٹا لیا تو چلو محبوب ہم آپ کو پانی دے دیتے ہیں۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ بیٹا لیا تو ہم آپ کو پانی دے دیتے ہیں، ایک نہر پانی کی، چلو یہ لے لو۔ بیٹا اور نہر یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ساری باتیں بعد کی ہیں۔ اچھا اب بعد کی کیا ہے؟ جب سیدہ جو مل گئی تو اب سیدہ کا جو ہے، اب سیدہ کا جو ہے وہ بھی تو ساتھ آ گیا، ساتھ آ گیا۔ چلو ایک عام سی جھٹکی سی مثال، آپ کے گاؤں کی یا میرے گاؤں کی یا میرے شہر کی کوئی لڑکی ہو، کوئی لڑکی ہو، اس نے پی ایچ ڈی ایم اے اور ڈگریاں لی ہوں اور وہ ایک گورنمنٹ ملازم بھی ہو اچھے گریڈ پر، ٹھیک ہے، اب اس کی شادی ہو جائے تو وہ کہیں چلی جائے تو مجھے بتاؤ کہ کیا وہ عہدہ گھر چھوڑ کے آئے گی؟ عہدہ اس کا ساتھ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اب بولو نا یار، اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ساتھ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟
پکی بات ہے، ساتھ ہے کہ نہیں؟ آپ کی توجہ بٹ گئی ہے، ساتھ ہے، اس کی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، اس کی جو ملکیت ہے، جو جائیداد اس کی تھی، اس کے ساتھ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو نا یار، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ خوش آمدید اجاز حسین شکرگڑی صاحب، کرسی پہ یا ادھر؟ اچھا سبحان اللہ، یہ روبرو ظاہر ربیع الاول کا مہینہ ہے، سٹیج پر بیٹھنا اور ہوتا ہے تو سامنے بیٹھنا بڑا اور ہوتا ہے۔ جی میں پیش کرتا ہوں اپنے بھائی کو گرامی۔ اچھا اب سارا کچھ ساتھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ جب رب نے سیدہ تو دے دی تو اب سیدہ کا جو جو کچھ ہے وہ بھی ساتھ ہے، تو اب سیدہ کا کیا کیا ہے تو اب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آب کوثر۔ اب کوئی کہے کہ کوثر دیا، جب فاطمہ جو چلی گئی تو کوثر بھی تو ساتھ ہے۔ اب آب کوثر جب بھی کسی لفظ کے نیچے زیر لگ جائے تو وہ معنی دیتی ہے کا کے کی، زیر لگ جائے تو کا کے کی کا معنی دیتا ہے۔ یہ ہے آب کوثر۔ آپ کہتے ہیں پانی کو کوثر، کوثر کا پتہ چل گیا کون ہے، پتہ چل گیا کوثر کا پانی۔ یہ کوئی کوثر ہے جس کا پانی ہے، تو پتہ چل گیا یہ کون کوثر ہے جس کا پانی ہے۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے محبوب انا آتینا کل کوثر، میں نے آپ کو فاطمہ عطا کی ہے، تو یہ فاطمہ ہی ہے جس کا پانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اور اعلی حضرت نے کہا جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل۔ اور میرے اعلی حضرت کیا بولے؟ جس کی دو بوند ہیں، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جنت میں نہر جس کی مالکہ ہے سیدہ کائنات آب کوثر، اور جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہتے ہیں، اور اس سلسبیل کا مالک ہے مولا علی۔ اور اعلیٰ حضرت بولے جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا۔ یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے شان سیدہ کائنات۔ خطا جس کا دروازہ نہیں گزرتی، جس کی گلی نہیں گزرتی۔ گرامی قدر، یہ تو وہ گھر ہے، یہ وہ در ہے جہاں کی ہر چیز پاک۔ تو آؤ اسی پاک گھر کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں سورہ اخلاص میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو وہ کہیں کی کہیں رہ گئی ہے، اور میں سورہ کوثر جو ہے آپ کو سنا دی۔ تو تمہید تو میری یہ تھی کہ میں ہم سے شروع کرتا، مگر کیا کروں، ذکر سیدہ ہو گیا۔